السلام علیکم ویئرز ہیں. چونکہ موسم ابھی شدید ہے، سردی ہیں، اور سردی کے اندر آپ کا جو بیج ہیں ان کو اسپیشلی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی آپ کو میں اپنے باکس میں دکھاؤں گا کہ اس شدید موسم میں بیج کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے اور ان کو آپ کس طرح سے سیو کر سکتے ہیں اگر ان کی پراپر لک آفٹر آپ اس سیزن میں نہیں کریں گے. یہ جو جنوری اور فروری کا ہمارا مہینہ ہوتا ہے، اس میں بیج کے لیے بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، چونکہ فلاورز کہیں پہ ہوتے نہیں ہیں اس سیزن میں. اور اس کے علاوہ اگر فلاورز نہیں ہیں تو یہ نیکٹر نہیں لیں گی، پولن نہیں لیں گی. ان کی جو ہے شاید ہم لے چکے ہوتے ہیں، تو ان کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو ان کو سردی برداشت کرنا ہوتی ہے، دوسرا اگر ان کو پراپر خوراک اگر نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو ان کے جو ڈیمیج ہونے کے، جو ان کے ختم ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. آج میں آپ کو وزٹ کرواؤں گا کہ اس موسم میں مکھیوں کی کیا کنڈیشن ہے، اور جتنے بھی بی کیپرز میرے دوست ہیں وہ اسپیشلی یہ ویئرز آپ کو میں وزٹ کرواؤں گا. بھی یہ جو باکس ہے، سردی آپ دیکھیں بہت ہی زیادہ ہو گئی ہے، اور جو بیز ہیں سردی کی وجہ سے بالکل جو آئیوز ہیں اپنے ان کے اندر دبک کے بیٹھی ہوئی ہیں، باہر نکلنے کا نام نہیں لے رہی ہیں. تو آج میں نے 3-4 دنوں کے بعد باکس کھولا، تو یا ان کو جو میں نے فیڈ کروانا چھوڑا ہوا تھا کہ دھوپ تھی تو جو پھول تھے سرسوں کے اس کے اوپر یہ کام کر رہی تھیں. کافی دیر میں نے وزٹ کیا کہ کوئی بی جو ہے وہ باہر نہیں آ رہی ہے باکس سے. تو اندر یہ آپ دیکھیں کہ بالکل ان کو ہاتھوں پہ میں اٹھا سکتا ہوں، یعنی یہ اتنی ایکٹیو ہوتی ہیں کہ باکس کے نزدیک نہیں جانے دیتی ہوتی ہیں. لیکن آج ان کو دیکھیں میں ایزیلی یہ پکڑ رہا ہوں، آپ کے سامنے ہاتھوں پہ اٹھاتا ہوں، اور بالکل یہ یوں لگ رہا ہے کہ ڈیتھ پوائنٹ پہ ہیں. تو ایک تو یہ کہ میں ان کو آج خوراک دوں گا. تو سردی کا پھر یہ ہے کہ جو ہم سے پاسبل ہوتا ہے باکسز کی ہم سیفٹی کرتے ہیں. ٹاپ کے اوپر جو ان کا کور ہوتا ہے اس کے اوپر کپڑا رکھا ہوتا ہے، اور بارش اور سردی سے ان کے بچنے کے جو محفوظ ترین جو طریقے ہیں وہ میں یوز کرتے ہیں. دیکھیں بالکل سلو ہو گئی ہیں بیز، ان کو ایزیلی میں یہ آپ کے سامنے پکڑ کے میں نے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. جس طرح یہ ایکٹیو ہوتی ہیں وہ بالکل ان میں سے آج کوئی بات نہیں ہے. سردی کی آج شدت کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے، یا پھر یہ اس موسم میں شاید ایسا ہی ان کے ساتھ ہوتا ہو. لیکن عموماً جو لاسٹ جو سردیاں گزری ہیں میرے پاس یہ باکس رہا ہے، تو اس میں تو یہ ایکٹیو ہی رہی ہیں. لیکن اس بار پتہ نہیں پھر کیا ان کے ساتھ ایشوز ہیں، چونکہ مختلف ڈیزیز بھی ان کے ساتھ ہیں ہوتی ہیں. بہت سارے جتنے بھی ہمارے بی کیپرز ہیں، بلکہ کچھ دنوں پہلے ایک دوست نے پکچرز بھیجی، ان کا پورا باکس خالی ہو گیا. وہ بتاتے ہیں کہ صبح اٹھ کے جب باکس کھولا تو پوری جو ان کی جو کالونی تھی وہ ڈیڈ پڑی تھی باکس کے اندر، اور یہ بہت پینفل ہوتا ہے. دیکھیں بالکل یہ جو ایکٹیو نہیں ہیں، ہاتھوں کے اوپر ایزیلی بیٹھی ہیں. ان کو میں نے آپ کے سامنے پکڑا، تو واپس ان کو میں رکھوں گا. تو یہ جو پریشان کن صورتحال ہوتی ہے کہ ایک کشمیر کے اندر ہمارے جو آبا اجداد ہوتے تھے یا بزرگ ہوتے تھے کہ اس سیزن میں وہ اکثر سرسوں جو ہے وہ لگاتے تھے، اور کھیتوں کے کھیت ہم آپ لوگوں نے بھی بچپن میں دیکھے ہوں گے. لیکن اس بار کسی کھیت میں کوئی جو ہے سرسوں کا کوئی پھول کوئی فصل یہاں پہ کسی نے کاشت نہیں کی ہے. اور کچھ گنے چنے جو فلاورز سردیوں کے ہیں ان کے اوپر بمشکل یہ جاتی ہیں، اپنا گزارا کرتی ہیں. بیز کی جو اگر بات کی جائے ورکر بیز تو اپنا کام کرتی ہیں، لیکن جو کوین ہوتی ہے ان کی، وہ ان کے آسرے پہ ہی ہوتی ہے. یہ خوراک بناتی ہیں، اس کے لیے خوراک لے کے جاتی ہیں، تبھی وہ پھر خوراک یوز کرتی ہے. ابھی میں آپ کو ویئرز دوسرے باکس میں لے کے چلوں گا، اس کے اندر دیکھتے ہیں کیا کنڈیشن ہے. اور اس کے اندر بھی سیم دیکھ سکتے ہیں آپ کہ وہی کنڈیشن ہے، بالکل آرام سے یہ بیٹھی ہوئی ہیں. اور سردی کی شدت اور جو بھوک ہے اس کی وجہ سے وہ ان کو میں ایزیلی پکڑ رہا ہوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے میں نے اس بی کو پکڑا. تقریباً سب کی یہی کنڈیشن ہے، اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ بالکل سلو ہی چل رہی ہیں. کوئی ان میں وہ جو جس طرح ایکٹیو ہوتی ہیں وہ چیز نہیں ہے ان میں. تو جتنے بھی میرے بی کیپرز ہیں دوست، یا پھر جتنے بھی اس طرح کے انٹرسٹ لینے والے میرے دوست ہیں جن کے پاس ایک باکس ہے یا پھر ان کے پاس فارم ہے،
تو اس سیزن میں جو سردیوں کا سیزن ہوتا ہے یہ ان کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے. اس لیے ہم یہ اکثر کہتے ہیں کہ جو آپ لوگ جب ان سے جو ہارویسٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے شاید ان سے جب لیتے ہیں تو ٹرائی کیجئے کہ آپ ان کے لیے کچھ نہ کچھ خوراک چھوڑیں. آپ ان کا وہ شہد کا آپ کمپلیٹ جو ہوتے ہیں وہ کومز مت ہٹایا کریں اور مکمل شہد آپ نہ لیا کریں. جو ہم ان کو فیڈ کرواتے ہیں اس میں اور جو ان کا اپنا تیار کردہ ہنی ہوتا ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. اور اس لیے کہ ہم جتنا زیادہ ان کو خوراک دیں گے چینی اور پانی مکس کر کے بنا کے دیں گے اور جبکہ جو ان کا اپنا تیار کردہ ہنی ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی مقدار ان کے لیے وہ کافی ہوتی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹری پوائنٹ کوئی بھی ہلچل نہیں ہے, کوئی بھی اندر باہر نہیں آ جا رہی ہے. اور حالانکہ گرمیوں کے اندر مسلسل یہاں پہ جو جب اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں تو مسلسل یہ حرکت میں رہتی ہیں, اپنا کام کرتی رہتی ہیں. جبکہ اس جو موسم ہے اس موسم میں بالکل آج یہ کام نہیں کر رہی ہیں. تو شروع میں تو جب اوپن کیا ہے باکس تو میں تو خود دیکھ کے ڈر گیا کہ شاید یہ بالکل ہی بس ڈیتھ پوائنٹ پہ ختم ہونے کے قریب ہے. لیکن آج میں آپ ویئرز یہ دیکھیں آپ, پھر میں نے ان 2 بیز کو پکڑا ہے. ایزیلی یہ آرام سے یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور آج ان کو میں نے فیڈ کروانا ہے اس لیے کہ چانسز ہیں کہ بارش بھی ہوگی ان دنوں. اور بارش میں ایک تو یہ ہے کہ آئیو کے اندر ہی رہتی ہیں اور اگر یہی صورتحال رہی تو مجھے جو خدشہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گی. تو ان کو فیڈ کروا لیتا ہوں, اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ان کا سردی کا مسئلہ تھا یا پھر بھوک کا ان کا کوئی مسئلہ تھا. تو جتنے بھی بی کیپرز ہیں پولن بھی آج کل مارکیٹ میں آیا ہوا ہے, وہ پولن بھی ان کو دیتے ہیں اور مختلف قسم کی کینڈیز اور شوگر, یہ ساری چیزیں بی کیپر اسپیشل ان کا اس موسم میں ان کی بڑی لک آفٹر کرنی پڑتی ہے. تو ہمارے پاس پولن کا تھوڑا اس طرح کا ایشوز ہے, لیکن یہ ہے کہ نیکسٹ جو انشاءاللہ میں ارادہ رکھتا ہوں کہ ان کو پولن بھی ان کو میں فیڈ کے طور پہ دوں گا. اچھا تو ویئرز آپ کو میں بتاؤں گا کہ کس طرح ان کو ہم نے فیڈ کرنا ہے. جتنا آپ اسکیل لیں گے پانی کا اسی حساب سے آپ نے شوگر ڈالنی ہے اور ان کو آپ بوائل کریں گے ایک اسکیل میں. اگر آدھا لیٹر پانی ہے تو آدھا کے جی آپ کے جی شوگر لیں گے, ان کو آپ مکس کر کے بوائل کر لیں گے یا گرم کر کے ان کو مکس کر لیں گے. اس کے بعد آپ نے ان کو کرنا ہے دیکھنا اگر بڑے مور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نظر آ رہی ہے یہ بیج اس طرح یہ سردی میں یہ مرتی ہیں اور اس طرح یہ کافی ساری تعداد میں یہ آپ اور یہ آپ جو سوکھی ہوئی گھاس کو رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب یہ جو ہوتا ہے شوگر اور پانی مکس ہو جاتا ہے تو یہ جب بہت زیادہ تعداد میں یہ خوراک لے لیتی ہے یہ اس میں پھنس سکتی ہے اور بہت سارے بیج ہیں اگر اس طرح ان کا گھاس سوکھی ہوئی نہ رکھی جائے تو یہ مر جاتی ہیں. تو اس لیے یہ ان کی سیفٹی کے لیے رکھتے ہیں کہ اس گھاس کے اوپر سے کہ یہ اپنی جو خوراک ہوتی ہے وہ لیتی ہیں اور اس کے بعد واپس وہ آئی میں چلی جاتی ہیں. اور یہ میرا دوسرا جو باکس تھا اس کے اندر میں نے ایک پاٹ رکھا ہے, اس کے اندر میں نے ان کو خوراک ڈالی ہوئی ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پہلا میں نے وزٹ کروایا تھا بالکل جو سردی کی وجہ سے یا پھر بھوک کی وجہ سے یہ بالکل بھی جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل سلو ہو گئی ہے. اور اس وجہ سے موسم کا میں اگر آپ کو دکھاؤں تو آپ دیکھیں گے کہ موسم آج بہت شدید ہو چکا ہے اور بارش کے چانسز بھی ہیں, سردی بہت زیادہ ہے. تو اس وجہ سے آج اگر بارش ہو گئی تو 1-2 دن یہ اس خوراک پہ ان کا گزارا ہو جائے گا.